بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے۔ جو بندے کے گناہ ہوں، جنات ہوں یا جادو ہو، نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو یا یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح شام پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت عطا فرمائے گا جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتا ہے اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت خیر مرہی مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے، اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے رزق میں، روزی میں غیبی مدد نازل فرمائے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی خاص رحمت کرم فضل نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، یہ بہت ہی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو لازمی کریں، آپ بھی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے، مصیبتیں جو بھی ہیں وہ ٹل جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ سنا کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن کی لوگوں کو یہ دعا یاد تھی وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ اس کی دعا آپ نے اس تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث و وسوسے سے اور ہر خوف سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں صبح و شام اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔